آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جہاں پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے اور پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ان کے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے، تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، جن کو 4 برس جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے تب بھی عوام سے کوئی غرض نہیں تھا، اور اب جب انہیں آئینی طریقے سے ان کی وزیر اعظم کی کرسی سے پاکستان کے آئین کے مطابق ہٹا دیا گیا ہے، تو اب بھی ان کو پاکستانی عوام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ اس ملک کے جو عوام ہیں ان کو کس طریقے سے ریلیف فراہم کی جائے، اور نہ ہی انہیں یہ پریشانی پچھلے 4 برسوں میں تھی۔ ان کو سب سے بڑی تکلیف، ان کو سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ ان کو کرسی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ عمران خان جس اس وقت ذہنی کیفیت کا شکار ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہا شخص کہ پاکستان کو اس وقت سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت انٹرنل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور ایکسٹرنلی بھی اس کو دنیا کے اندر اچھا مقام بنانے کی ضرورت ہے۔ میں اس شخص کو غدار اس لیے لیبل نہیں کروں گی کیونکہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اس سے حب الوطنی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ وہ پے در پے جو بھی بات کرتا ہے وہ صرف میں کی رٹ لگاتا ہے اور لوگوں کو اکسا رہا ہے، لوگوں کو ایک جو جسے فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں بہت افسوسناک ہے، کیونکہ جو شخص خود ایک اہم عہدے پر فائز رہا پاکستان کے اندر، اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کسی بھی قسم کی الجھن یا پریشانی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب عمران خان کو جمہوری طریقے سے اقتدار سے باہر کیا گیا تو پاکستان کے حالات بہت خراب تھے، اس قدر خراب تھے کہ یہ ملک بڑی بدقسمتی سے جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے کہ بینکرپسی کی طرف جا رہا تھا۔ آپ نے شری لنکا کا حال دیکھا ہے کیا ہوا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کسی سے۔ جو اعداد و شمار تھے اور جو پرفارمنس پچھلی حکومت کی تھی وہ اس قدر بری تھی کہ وہ بیان کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ میرا خیال ہے پورا دن لگ جائے گا جب اعداد و شمار پر بات کی جائے، لیکن مقصد ہرگز لوگوں کو پریشان کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو پریشانیوں سے نکالا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اگر کوئی فیصلہ لیا جا رہا ہے تو یہ مشکل فیصلہ کیوں لینا پڑ رہا ہے، اس کے اثرات اگر لوگوں پر پڑیں گے تو اس کے پیش نظر ہم لوگوں کو کس طریقے سے ٹارگیٹڈ ریلیف فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے حکومت کا، یہ کام نہیں ہوتا حکومت کا کہ پچھلی حکومت کو صرف برا بھلا کہا جائے اور اپنے دور حکومت میں کچھ نہ کیا جائے۔ تو یہ جو ہمیں ملبہ ملا ہے اس کو جھیلنا بھی پڑے گا، لازمی ہے، کیونکہ پاکستان کی خاطر ہم نے یہ مشکل فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت کے جو معاشی حالات ہیں ان کو کس طریقے سے ٹھیک کریں، جو کہ بدقسمتی سے جس حالت میں عمران خان نے پہنچائے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھے۔ 110 115 پر آپ کو پتا ہے کہ 2018 میں جو ڈالر تھا وہ آ کر تقریباً 189 پر عمران نے چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ IMF کے ساتھ جو اس شخص نے اگریمنٹ کیا تھا، جو کبھی بھی اس نے ہمیں نہیں بتایا، اور ہم کہتے رہے کہ اس اگریمنٹ کے بارے میں اس کے خد و خال ہمیں بتائیں تاکہ پتہ تو چلے کہ پاکستانی قوم کس اگریمنٹ میں داخل ہوئی ہے، لیکن جو دستخط جس اگریمنٹ ان شرائط پر عمران خان نے کیے وہ بہت زیادہ خراب اور خطرناک تھے پاکستان کے لیے۔ اور حالت یہ ہے کہ وہاں تو اگریمنٹ سائن کر کے آ گیا پورے پاکستان کے بہاف پر، لیکن یہاں اس نے اس اگریمنٹ کو فالو نہیں کیا، جس کے نتیجے میں یقیناً بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ہمیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے باوجود کرٹیسزم کے انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ جی میں وہی کام کروں جس کے ذریعے جو معیشت ہے وہ بہتر ٹریک پہ آ سکے۔ اس میں ان کو کرٹیسزم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو اعتماد میں لے کر میڈیا کے توسط سے پارلیمنٹ کے اندر، کیبنٹ کے اندر وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بالکل مشکل فیصلے لینے پڑے ہیں اس حکومت کو، اور وہ لینے اس لیے بھی پڑے ہیں کیونکہ 4 برسوں میں کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا جس سے کہ معیشت سٹیبلائز ہو سکے۔ لفاظی بہت کی گئی ہے، اب بھی لفاظی کی جا رہی ہے۔ 4 برسوں کا
اپنا اقتدار اس کا کوئی حساب کتاب عمران نہیں دے رہا. وہ صرف جب وہ اقتدار میں تھا تب بھی وہ کہتا تھا کہ پچھلی حکومتیں چور تھی، ڈاکو تھی. اب وہ اقتدار سے باہر ہے تب وہ کہہ رہا ہے یہ حکومت چور ہے. ارے بھائی تم اپنے 4 برسوں کا حساب دو. میں آپ کے توسط سے آج عمران خان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ پچھلے 4 برسوں میں تم نے بطور وزیر اعظم پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے جو ایک پرسیپشن دنیا میں ہے اس کے لیے کیا کیا؟ اس شخص کو یہ بتانا چاہیے. اس شخص کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کی گورنمنٹ سے منسلک جو اتنے سکینڈل سامنے آئے ہیں، جن کو شاید یہ حکومت اتنا اجاگر کر بھی نہیں رہی کیونکہ یہ اپنے کام پہ فوکس کر رہی ہے، یہ شخص یہ بتائے کہ ان سکینڈلز کے حوالے سے یہ کیا کہتا ہے. اس نے ڈیڈیکیٹڈ پریس کانفرنس ایک فرح نامی خاتون کے لیے کر دی. کیا یہ شیوا دیتا ہے سابق وزیر اعظم کو کہ وہ ایک انڈیویجول کے لیے اور اس کی دفاع کے لیے ایک پریس کانفرنس کرے؟ ہرگز نہیں. وزیر اعظم کی پوزیشن پہ فائز شخص کو تو یہ چاہیے کہ وہ آ کر بتائے کہ ہر شعبے میں اس کے دور حکومت میں کیا کام ہوا. وہ تو وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنا چاہ رہا تھا. وہ تو کہتا تھا کہ فلانے ملک کا شخص جو ہے وہ سائیکل پہ پارلیمنٹ جاتا ہے اور اس کو ہیلی کاپٹر سے اترنا گوارا نہیں ہوا پچھلے 4 برسوں میں. اور آج اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو خیر ہے، پاکستان کا سسٹم چل سکتا ہے، ورنہ پاکستان میں مارشل لا آ جانی چاہیے. یہ انقلاب ہے اس شخص کا، یہ ریولوشنری تھنکنگ ہے اس کی، جو کرسی سے چپک کے بیٹھنا چاہ رہا ہے. پنجاب کے اندر جہاں 11 کروڑ عوام بستی ہے، جس طریقے کا وزیر اعلیٰ اس شخص نے دیا وہ آپ سب کے سامنے. ہم تو 4 برسوں سے یہ کہتے رہے کہ پنجاب کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جب وہاں چینج آتا ہے تو یہ شخص وہاں سازش کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سازش کے نتیجے میں عدالتیں اسے کہتی ہیں کہ یہ تمہاری سازش ناکام ہے، تم جاؤ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرو، اور تب وہ یہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے. تو میں آپ کے توسط سے صرف یہ کہوں گی کہ پاکستان متحمل نہیں ہے اس طرح کے انتشار کا. پاکستان کو اس وقت بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی لیڈرشپ ہے عمران خان کی شکل میں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اگر تنقید بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ تنقید ایکیڈیمکلی کرے. جب وہ حکومت میں تھا تب بھی وہ اس طرح کی بیان بازیاں کرتا تھا، چلاتا تھا، چیختا تھا. اب وہ حکومت سے باہر ہے تب بھی وہ چیخم چلا جاری ہے، لیکن صرف اس لیے کیونکہ اس کو اقتدار کا غم ستا رہا ہے. اس کو اقتدار میں آنا ہے. وہ اداروں سے رجوع کر رہا ہے کہ مجھے اقتدار میں لاؤ ورنہ تم برے ہو، اور نیوٹرل کا انہیں تانا دیا جا رہا ہے. جب وہ کانسٹیٹیوشنل رول ادا کر رہے ہیں تو ان کو کانٹروورشل رول کرنے پر وہ اکسا رہا ہے، ان کو کانٹروورسیز میں دھکیلنا چاہتا ہے. وہ جب اقتدار میں نہیں تھا، آپ کو یاد ہے جب دھرنے کی وہ کر رہا تھا تمام تر کوشش، تو تب بھی وہ امپائر کی انگلی کی بات کرتا تھا. حکومت میں آ کر تو وہ کہتا تھا کہ یہ فلانے ادارے کا جو ہیڈ ہے وہ بیسٹ ہے، لیکن جب وہ حکومت ختم ہو گئی تو ادارے کے ہیڈز بھی برے ہو گئے، ادارے بھی نیوٹرل ہو کے گنہگار ہو گئے. اب وہ ان کو اسی گناہ کو کرنے کی جو ہے وہ اس پر سازش کر رہا ہے یا اس کو اکسا رہا ہے کہ تم وہ گناہ کرو دوبارہ سے جس کے لیے تمہیں نہیں کرنا. آئین کے مطابق ادارے کو جو کام نہیں کرنا وہ ادارے کو وہ کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے، ان کو اس پر ضد کر رہا ہے. تو ایک ضدی شخص بنا ہوا ہے اس وقت عمران خان. بہرحال ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس ملک میں، جہاں اس ملک کو بہت ساری اور کام کرنے، اس حکومت کو بہت سارے اور کام کرنے. میں نے جس طریقے سے کہا کہ بڑے مشکل ترین حالات میں موجودہ حکومت کو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی پڑ رہی ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب سے حکومت ملی ہے وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے پچھلا گند سمیٹیں اور آگے کی جو ملک کی سمت ہے اس کو ٹھیک کریں. اور اسی سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ کی میٹنگز بھی جو ہے وہ متواتر ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری وہ میٹنگز بھی لے رہے ہیں اور وزٹس بھی کر رہے ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ ملک کو
صحیح سمت میں آگے لے کر جایا جائے، جو کہ پچھلے 4 برسوں میں نہیں ہوا. جو سمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو گئی. میں اس وقت کیونکہ پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کے حوالے سے بھی آپ سے ملاقات پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن بجٹ کے بعد ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کو جاری رکھوں. مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ موجودہ حکومت نے جو ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کی جو منسٹری ہے اس کے لیے جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس میں اضافہ کیا ہے، اور اس وقت جو اضافہ ہے وہ تقریباً 43% ہوا ہے اس منسٹری کی، اور اس منسٹری کی جو ٹوٹل ایلوکیشن ہے وہ 372.32 بلین ہے. یہ میں آپ کو ابھی کی ایلوکیشن بتا رہی ہوں جو کہ 43.2% زیادہ ہے پچھلی ایلوکیشن سے. 372.32 بلین 372.32 ارب جو کہ 43.2% زیادہ ہے پچھلے بجٹ سے. اس بجٹ کے اندر جو خاص آپ لوگوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ امپورٹنٹ نقطہ ہے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موسٹ سکسیسفل پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن کا پاکستان کے اندر، اور بلکہ ایشیا میں یہ سب سے مضبوط اور کامیاب پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن کا. اس کے لیے جی جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ 45.6% 45.6% بڑھائی گئی ہے، اور اب یہ ایلوکیشن 364 بلین ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی. اسی طرح بیت المال میں بھی اضافہ کیا گیا اور اب 6 ارب بیت المال کا بجٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ 8 ملین لوگ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد لے رہے ہیں، اور یہ 8 ملین وہ گھرانے ہیں جو غریب ترین گھرانے ہیں. ہمارا اس بجٹ کے اندر یہ ٹارگٹ ہوگا کہ ہم 9 ملین کا نمبر ٹچ کریں، یعنی کہ 90 لاکھ، اور اگلے برس ہم چاہیں گے کہ یہ فگر 10 ملین ہو جائے. تو ہم اسی طرف اب بڑھ رہے ہیں، اور یہی ہماری بجٹ ایلوکیشنز جو ہیں فوکس ہمارا اسی جانب ہے. اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو بے نظیر تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے اس میں چونکہ 5 ملین بچے جو ہیں اس پروگرام کا حصہ ویسے ہی تھے، لیکن اس برس جو فائنینشیل ایئر کی ایلوکیشن کی گئی ہے اس میں 3 ملین اضافی بچے شامل کیے جائیں گے، اور یہ ایلوکیشن بھی جو ہے وہ 20 ارب سے بڑھ کر تقریباً 36 ارب ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ بے نظیر نشو و نما پروگرام جو ہے اس کے اندر بھی اب اس بجٹ ایلوکیشن کے بعد پاکستان کے تمام اضلاع کے اندر بے نظیر نشو و نما سینٹر قائم کیے جائیں گے، جو کہ اس سے قبل تمام اضلاع میں نہیں تھے، بلکہ اب وہ جو ہے وہ تقریباً 160 ڈسٹرکٹس آف پاکستان کے اندر قائم کیے جائیں گے. اس کی بجٹ ایلوکیشن میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ 4 ارب سے لے کر بڑھی ہے، اور اب تقریباً 21 ارب 380 ملین اس کی ایلوکیشن ہے. 4 بلین سے 21 بلین 380 ملین اس کی ایلوکیشن ہو گئی ہے. تو اس میں آپ اضافہ دیکھ لیں کہ کتنا ہوا ہے. تو اب یہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہوگا یہ پروگرام ہمارا. اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انڈر گریڈ اسکالرشپ پروگرام ہے، اس کے اندر بھی تقریباً 92,000 اسٹوڈنٹس اس وقت مدد حاصل کر رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس کمپوننٹ سے، اور اس میں 10,000 ایڈیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے. ایلوکیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس ایلوکیشن کو 7 بلین سے جو ہے وہ 9 بلین پلس کر دیا گیا ہے. 9 بلین 270 ملین ٹو بی پریسائز. ٹھیک ہے جی، تو یہ بنیادی نقطے تھے جو میں چاہ رہی تھی. اب جو اچھا، اس میں ایک اور آپ سے اچھی خبر شیئر کر لوں کہ یہ جو اسکالرشپ کا پروگرام ہے اس کے اندر ہمارا ڈیٹا تو یوز نہیں ہوتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کا، لیکن جو لوگوں کی آمدنی ہے وہ گیج ہوتا ہے. تو یہ جو ہے میرٹ کم نیڈ بیس ہے. تو 40,000 کی 42,000 تک کی انکم بریکٹ ہے جس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا.
لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ ناکافی ہے. اسی لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بورڈ ہے اس کے سامنے اب یہ پروپوزل لایا جا رہا ہے اور اس کی اپروول جو ہے وہ جلد ہمیں مل جائے گی کہ اس سیلنگ کو بڑھایا جائے. چونکہ مہنگائی بڑھ چکی ہے, آمدنی اس حساب سے 40 یا 42 تک ناکافی ہے اسکالرشپس دینے کے لیے, تو ہم اس کو انشاءاللہ ڈبل کرنے کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ آئی تھنک 45,000 تک ہے, وچ از ناٹ انف. تو ہم اس کو موسٹ لائکلی ہم اس کو 80 سے اوپر لے جائیں گے, تاکہ وہ گھرانے جو اس وقت غریب بھی ہیں لیکن اس لیے افورڈ نہیں کر پاتے کیونکہ یہ سیلنگ لگی ہوئی ہے, تو اس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ چند وزٹس ہوئی ہیں پرائم منسٹر کی بلوچستان, اور بلوچستان میں بہت زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت ہے. 2 مرتبہ وزیر اعظم صاحب وزٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی بھی ہے کہ 5 لاکھ مزید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ایڈ کیے جائیں. اس وقت تقریباً 4 لاکھ کے قریب بینیفیشریز ہیں بلوچستان میں, جو تقریباً ان کی 37% آبادی کو کور کرتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو بڑھایا جائے. گو کہ 40% ایلیجبل ہے, لیکن سسٹم کی اندر وہ تمام لوگ رجسٹر نہیں ہوئے, لیکن 40% کی ایلیجبلٹی ہے, اور وہ جو بقایا ہیں 3% 37 میں سے وہ ان ڈیو پروسیس ہو بھی جائیں گے ایڈ, لیکن 40% بھی ناکافی ہیں ہماری نظر میں. اور پرائم منسٹر صاحب کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ بالکل مناسب وقت پر ہے کہ ہم ان کو مزید ایڈ کریں, کیونکہ بلوچستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے سوشل پروٹیکشن کی. تو یہ 5 لاکھ اگر مزید ایڈ ہو جائیں گے ان کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس کے تحت, اور ہماری جو سمریز موو ہو چکی ہیں اور کیبنٹ کے اپروول کے بعد, تو تقریباً 65 to 70% کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاپولیشن کور ہو جائے گی, جو کہ اس وقت جو ہے 37 to 40% پہ کھڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی ریسنٹلی جو وزٹ میرا اپنا تھا بلوچستان, اور ہم نے دیکھا وہاں پر سینٹرز کی اشد ضرورت ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں رقبے کے اعتبار سے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے, اور کئی علاقوں میں جو ڈسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک سینٹر کا دوسرے سینٹر تک, اور کئی جگہ پہ سینٹرز ہے بھی نہیں, جو کہ اشد ضروری ہے بنانا. تو جب تک یہ سینٹرز قائم کیے جائیں تب تک ہم نے ایک اناؤنسمنٹ وہاں کر دی ہے 25 موبائل یونٹس کی, کہ اگر کہیں سینٹر نہیں بھی بنتا تو بلوچستان میں 25 موبائل یونٹس جو ہیں وہ فوری طور پر اس کو انیشیٹ کیا جائے, جو کہ 1 ونڈو موبائل یونٹس ہوں گے جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تمام تر آپریشنز کیے جائیں گے. سو یہ سہولت ہے جو لوگوں کو فراہم کی جائے گی. چند ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی یہ چیز شروع ہو جائے گی. ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کرانے کی کوشش کریں گے, جتنا جلد ہو سکے یہ ہو جائے تو لوگوں کو اس سے ریلیف ملے گی. میں چاہ رہی تھی کہ یہ جو چیدہ نکات ہیں ہماری منسٹری سے ریلیٹڈ وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں. اور اب باتیں تو بہت ہیں, رجسٹری کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ اب ہم لوگ اس ایئر ہم شروع کر رہے ہیں ڈائنامک رجسٹری, اور ڈائنامک رجسٹری جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلے نہیں ہوئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جوں غربت میں ہم اضافہ دیکھتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھا ہے, جیسے پچھلی حکومت کہتی تھی کہ معاشی انڈیکیٹرز تو سارے اچھے ہیں. ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ جو ہے وہ انڈیکیٹرز بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات لینے پڑ رہے ہیں, اور وہ اقدامات ہم نے لیے ہیں. اور جب یہ اقدامات لینے پڑتے ہیں تو پھر یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں جن کا ملبہ لوگوں پر گرتا ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا انیویٹیبل تھا, لازم تھا, ہم نے کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ 28 بلین کی ایک سبسڈی جو اناؤنس کر دی تھی, اور جو 2,000 روپے مزید لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو دیے گئے. اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ رجوع کریں ادارے سے 786 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج کے, اور 2,000 روپے وہ لیں اس سبسڈی کی مد میں. 48 بلین جو ابھی بجٹ رکھا گیا ہے 364 بلین کا, اس میں 48 بلین ایسی رقم ہے جو اس سبسڈی کی مد میں اسی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے کو ہینڈل کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. تو یہ ساتھ ساتھ ٹارگیٹڈ ایک کموڈٹی سبسڈی جو ہے اس کو بلٹ کر دیا گیا ہے.
اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہمارے انڈیکیٹرز واقعی اچھے ہو جائیں گے. جو بگاڑ 4 برس کا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک کرنا ہے, اور جو آگے کی دشواری ہے ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے. جتنا ہو سکا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا گیا تھا, جس کو ہم زیادہ تو بدل نہیں سکتے تھے, لیکن کم از کم ان کے سامنے سمپیتھیٹکلی اپنی جو لوگوں کے کا کیس ہے وہ رکھ سکتے تھے کہ جی ہمیں کہاں کہاں لوگوں کے ریلیف کی ضرورت ہے. سو یہ چیز ہم نے انشور کی ہے. لیکن میں پھر آ جاؤں کہ انٹروڈکشن آف ڈائنامک رجسٹری جو ہے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کی جا رہی ہے, اور یہ رجسٹری الاؤ کرے گی اپڈیٹنگ آف انفارمیشن اینڈ ریکارڈ چینجز ان سوشو اکنامک کنڈیشنز آف اے ہاؤس ہولڈ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ بائی اے ہاؤس ہولڈ. سو اگر اچانک کوئی شخص جو ہے اس کو غربت کا سامنا, کیونکہ سفید پوش لوگوں کو بہت زیادہ دقت ہو رہی ہے, تو اگر اچانک کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتا ہے ڈیو ٹو دا اکنامک کنڈیشن, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارہ انہیں ریکگنائز نہیں کرے گا. پہلے ایسا ہوتا تھا کیونکہ اسٹیٹک رجسٹری ہوتی تھی. اب ہم نے ڈائنامک رجسٹری کا آغاز کیا ہے, کرنے جا رہے ہیں, جس سے کہ اگر کسی کی سوشو اکنامک کنڈیشن میں تبدیلی آئی ہے تو وہ اس میں رجسٹر کرا سکیں گے. سو یہ ایک سہولت ان کو مل جائے گی. اب ہم لوگوں نے اپنا جو پیمنٹ میکنزم ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, اسے بھی ہم ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں ٹو اے سیکیور, ٹرانسپیرنٹ اینڈ مور ایکسیسیبل بایومیٹرک ویریفیکیشن سسٹم. تو اس پر بھی ادارہ جو ہے وہ محنت کر رہا ہے, اس پر ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بیت المال جو ہے وہ بھی کئی انیشیٹیوز لیتا ہے جو سوشل پروٹیکشن کے ہیں, جس میں چائلڈ لیبر جو ہے اس کو ایڈریس کرنا. جو بچے ہیں چھوٹی عمر کے ہیں, لیبر میں انوالوڈ ہیں, ان کی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر کے ان کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے, ان کو تعلیم دی جاتی ہے. اور ابھی جو بیت المال نے اسٹیبلش اسکولس کے ریہیبلیٹیشن آف چائلڈ لیبر, وہ کنٹری وائڈ ہے مور دین 18,375 اس وقت. ہم اس میں بھی بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم مزید کام کریں گے. اسی طرح ویمن امپاورمنٹ سینٹرز اسٹیبلش پوری ملک میں ہے, جو کہ 161 ان کا نمبر ہے. 161 ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں. ایک میں نے حال ہی میں ٹرکش گورنمنٹ کی کولیبریشن کے ساتھ جو بنا ہے اس کو ہم نے انوگریٹ کیا اسلام آباد کے اندر, اور ان ویمن امپاورمنٹ سینٹرز کے اندر 19,200 ٹرینیز ہیں جو مختلف جو ٹریڈز ہیں, سکلز ہیں, اس میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. 16 سکلز ہیں جس میں وہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے ان کو امپاور کیا جا رہا ہے خواتین کو with some trades. اس کے ساتھ ساتھ مختلف انیشیٹیوز ہیں. اولڈ ہوم, 2 اولڈ ہوم ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی اضافہ کیا جائے. 51 آرفنیجز ہیں جو بیت المال چلا رہی ہے, اور اب یہ جو فنڈنگ میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے تو ہم اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آئے گی اور مزید مضبوط ہوں گے یہ ادارے. اچھا, ایک ہمارا اور انیشیٹیو ہے انڈیویجول فائنینشیل اسسٹنس. اسے ہم آئفا کے نام سے جانتے ہیں, اور اس میں جو غریب, بیوہ, نیڈی آرفنز ہیں ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, ایجوکیشن دیا جاتا ہے, اور ان جنرل ہم ان کی اسسٹنس کر رہے ہوتے ہیں. منسٹری کے انڈر 2 پروگرامز ہیں, جو ایک تو بے نظیر احساس پروگرام کے نام سے پہلے ان لوگوں نے پتہ نہیں یہ سارے جو پروگرامز انہوں نے برانڈ کر دیے تھے. یہ بنیادی طور پر منسٹری کا پروگرام ہے, اور منسٹری اسے چلاتی ہے, جسے تحفظ کہا جاتا ہے, اور یہ تحفظ فراہم کرتا ہے. ایک اور پروگرام ہے جو نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام ہے. یہ پاورٹی گریجویشن پروگرام جو ہے یہ لوگوں کو پیکیجز پرووائڈ کرتا ہے, ایسٹس ان کے بناتا ہے تاکہ وہ پاورٹی سے گریجویٹ کریں. کہیں لائف سٹاک دیتا ہے, کہیں کوئی مشینری کی ہیلپ دیتا ہے. اسی طریقے سے لوگوں کو اکوپ کرتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. تو یہ منسٹری کا ہے, اینڈ ایک فورن فنڈڈ پروگرام ہے جسے پاورٹی ایلیویشن کی منسٹری چلاتی ہے, اور یہ نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام ہے. تحفظ پروگرام کا جو ہیلتھ ایسپیکٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں
مختلف جو ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ ہماری رجسٹریشن ہوئی ہے اور ہم لوگوں کو ریفر کرتے ہیں ان ہاسپٹلز میں اور ان کی جو ٹریٹمنٹ کی کاسٹ ہے وہ کور کرتے ہیں. سو ایک فہرست ہے ہاسپٹلز کی, گورنمنٹ ہاسپٹلز کی بالخصوص, جن کے ساتھ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور اس پروگرام میں بھی اب بجٹری ایلوکیشن جو ہماری بڑی ہے, اس سے بہتر میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو ہم فائدہ پہنچا سکیں گے. یہ کچھ خد و خال تھے جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. نیشنل پاورٹی گریجویشن جو میں نے آپ سے کہا کہ فورن فنڈڈ پروجیکٹ ہے, ہمارے امبریلا منسٹری کے امبریلا میں کام کر رہا ہے, اس کی آج کی جو ایلوکیشن ہوئی ہے اس برس کی وہ 4.8 بلین ہے, 4.8 ارب روپے. یہ وہ تمام چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنی ضروری تھی کیونکہ دیکھیں پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی جو ہے بنیادی طور پر وہ اس ملک میں جو غریب طبقہ ہے اس کو سوشل پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے ماحولیات کی تبدیلی ہو, چاہے پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو, چاہے جو اسینشل کموڈٹی ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو, چاہے پانی کی قلت کی وجہ سے لوگ کاشتکاری نہ کر سکیں اور جو ان کے معاشی حالات ہیں وہ خراب ہوں, ان تمام چیزوں کا جو اثر ہے وہ پاپولیشن پر آتا ہے اور لوگوں کی سوشو اکنامک کنڈیشن پر آتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے جو اسائنمنٹ ہے منسٹری کے پاس وہ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اثرات جو ہے اکٹھے ہو کر پاپولیشن پر پڑ رہے ہیں اور پاپولیشن کو یہ چیزیں جھیلنی پڑ رہی ہے. ہماری جو 222 ملین کی آبادی ہے اس کو اس تمام چیزوں کے اثرات بھگتنے پڑتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اگر ہمیں یہ ایلوکیشن بڑھا کر دی بھی گئی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں اور آپ کے ذریعے جہاں جہاں آپ نشاندہی کریں گے ہم یقیناً لوگوں تک پہنچیں گے کیونکہ ہماری منسٹری کے اندر بلکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر بالخصوص ایک ایمرجنسی پروگرام بھی ہے. جو شاکس جو ہوتے ہیں نا, جو مختلف مسائل اچانک ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں, کہیں ڈراؤٹ ہو جاتا ہے, کہیں فلڈ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ان کی مدد کی گنجائش ہے. تو یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ ایلوکیشنز کو شیئر کروں اور یقیناً جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ پاگل ہو رہا ہے اپنی کرسی کو لے کر لیکن عوام کی اسے کوئی فکر نہیں ہے, تو عوام کو بھی جو ہے وہ اپنے مسئلے دیکھنے ہیں اور عوام کے جو مسئلے ہیں ان پر جو حکومت آج کام کر رہی ہے ان تمام تر چیلنجز کے باوجود وہ بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. سہیل خان دنیا سے. جی عائشہ صاحب, آپ کے پاس پیپلز پارٹی کے ایز اے اسپوکس مین ذمہ داری ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس پر پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال ہے, کس حد تک تیاری ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ نیا سروے کب تک ہوگا اور یہ جو احساس پروگرام کے تحت جو پروگرام چل رہے تھے ان کا اب آئندہ مستقبل میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے مجھے ایکچولی میں آپ کا دوسرا سوال پہلے لیتی ہوں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صرف اس لیے بدلنے کی کوشش کی جائے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے منسلک ہے. ایک قانون 2010 میں آیا ہے, مطلب کوئی انسان اتنا پڑھا لکھا نہ بھی ہو تو اسے پتہ ہوگا کہ قانون کو بدلا کیسے جا سکتا ہے اور قانون کیسے بنتا ہے. اس کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے بیسک سینس اینڈ بیسک رسپیکٹ فار لاء کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک آل آف اس جو لاء ابائڈنگ سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ قانون کا احترام ضروری ہے. قانون میں رد و بدل پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے. اب جو پچھلی حکومت تھی انہیں اتنا بغض تھا بے نظیر صاحبہ کے نام کا, انہیں اتنا خوف تھا بے نظیر صاحبہ کی اپنی پرسنالٹی اور ان کی جو ایک لیگسی ہے اس کا, کہ ایک خاتون کو انہوں نے ٹارگٹ دے دیا کہ جی آپ جا کے بے نظیر کا نام مٹائیں. میں بڑے آنیسٹلی آپ سے یہ بات اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ اس طرح اپنے لیڈرز کے نام مٹا نہیں سکتے. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ میری نظر میں چھوٹے لوگ ہیں, وہ بھلے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے اور بتائیں کہ جی ہم نے یہاں سے ڈاکٹریٹ کیا ہے, ہم فلانے کام کر رہے ہیں, ہم ڈاکٹرز ہیں بائی پروفیشن. ٹو می دے آر لٹل پیپل. چھوٹا کام کیا انہوں نے
کیونکہ جب میں منسٹری میں آئی ہوں نا بھائی تو میں نے کہیں بھی کوئی لیگل کور نہیں دیکھا اس نام کا جو پھیلایا جا رہا ہے. یہ صرف میں نے دیکھا کہ بے نظیر صاحبہ کے نام کو مٹانے کی کوشش تھی. آج بھی میں بلکہ سیکرٹری کے ساتھ بیٹھی تھی, میں نے کہا جی کوئی لیگل کور ملا آپ کو؟ ہم نے تو اتنے دن ہو گئے ہم چھانٹ رہے. کچھ بھی نہیں ہے, کوئی لیگل جواز ہی نہیں ہے کسی اور نام کو یوز کرنے کا. بلکہ میرا خیال ہے کہ چند ایک اینکرز نے تو یہ بات اٹھائی بھی تھی اس دور میں کہ جی آپ یہ نام کیسے استعمال کرتے ہیں جب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. کاغذوں میں آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لکھتے ہیں, جب بطور چیئرپرسن آپ ریزائن کرتی ہیں اس پروگرام سے تو آپ لکھتی ہیں کہ میں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آج ریزائن کر دیا ہے. تب تو آپ نے احساس نہیں لکھا. تو کس کو الو بنا رہے ہیں, کس کو ٹوپی پہنا رہے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پڑھے لکھے لوگ کام کریں, لوگوں کو تو آپ کہہ دیتے ہیں وہ جاہل ہیں, ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے. لوگ اتنے جاہل بھی نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جاہل ہیں. لوگوں کو پتا سب ہے. ان کا استعفیٰ دکھائیں نا, انہوں نے جب استعفیٰ دیا ہے کس چیز سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور نام یہ کس کا لیتی رہی ہیں سارا وقت. اور اب بھی ان کو اتنا خوف ہے کہ بار بار وہ اٹھا کے کہیں نہ کہیں سے وہ نام کا پوسٹ لگا دیتی ہیں. اچھا, میں اس کو بہت چھوٹی حرکت سمجھتی ہوں, لہٰذا میں اس کا جواب بھی نہیں دیتی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹی حرکت کا جواب دینا چھوٹی حرکت کو ریکگنائز کرنا ہے, تو میں اس کو چھوٹی حرکت ہی رہنے دیتی ہوں. ٹو می اٹس اے ویری پیٹی تھنگ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انگیج ایٹ دس لیول with somebody who has no respect for his or her own reputation. اون شرازی صاحب. اچھا میڈم, پہلی جو چیئر پرسن تھی بی آئی ایس پی کی وہ فرزانہ راجہ تھی, اور ان کے خلاف 1.5 ارب روپے کا جو ہے وہ ریفرنس لیب نے دائر کیا تھا, اور وہ پھر امریکہ تشریف لے گئی اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئی. اب جب آپ چیئر پرسن بنی ہیں تو آپ نے جب کاغذات کو کھنگالا ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, تو کیا واقعی آپ اس بات کو کنفرم کرتی ہیں کہ فرزانہ راجہ کے دور میں کرپشن ہوئی تھی, یا یہ محض ایک جو سیاسی کھیل تھا اور ان کو بھی سیاسی انتقام کرنے کا؟ دیکھیے, مجھے ان کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں میرے سامنے آئے, لیکن البتہ یہ جو پچھلے 4 برسوں میں کام ہوا ہے اور جو مجھ سے قبل جو شخصیت اس کرسی پر فائز رہی ہیں, مجھے اس پیریڈ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں میرے علم میں لائی گئی ہیں, میرے نوٹس میں لائی گئی ہیں. میں چونکہ فوکس کر رہی ہوں زیادہ کہ عوام کو کس طریقے سے اس پروگرام میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو مزید لوگوں کو شامل کیا جائے, اور ریلیف کیا فراہم کی جائے اور کتنی فراہم کی جائے, تو لہٰذا میں ان چیزوں پر کم فوکسڈ ہوں. لیکن ان کے کچے چٹھے بہت زیادہ میرے علم میں آ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم باقاعدہ بیٹھ کر اس چیز کا معائنہ کریں اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ میرا فوکس کسی کو بدنام کرنا نہیں ہوگا, لیکن اگر کوئی جینوائن چیزیں نکلیں گی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. لیکن اس کے مجھے اندیے بہت زیادہ دیے گئے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میں نے اپنا فوکس عوام کی ریلیف پر رکھا ہے, کیونکہ یہ سوشل پروٹیکشن کا ادارہ ہے. اس کو ہم کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنے میں یقین نہیں رکھتے ہیں, جو کہ پچھلی حکومت نے کیا. اس پر صرف سیاست کی, صرف اپنی سیاسی برانڈنگ کی اور کچھ نہیں کیا. صرف ایسے کارڈ چھپائے جس سے کہ ان کے جماعت کے جھنڈے کو پروموشن ملے. حالانکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ کے اوپر اگر کوئی تصویر ہونی چاہیے تو وہ صرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پروگرام ان سے منسلک ہے. کوئی اور فوٹو یا کوئی اور رنگ جو کسی جماعت کے جھنڈے کا ہو, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے, جس پر مجھے بہت افسوس ہے. میں صرف افسوس کا اظہار کر سکتی ہوں, لیکن کچے چٹھے ان کے کافی میرے کانوں تک آئے ہیں. آخری سوال ثناء اللہ صاحب ڈان سے. میڈم, ایک تو جو آپ نے بات کی ہے عمران خان کے بارے سے, آپ کو یاد ہوگا ناصر کوئی نواز شریف اگر اداروں کے بارے میں بات کرتے تھے تو میڈیا پر ان کی تقریر بیان ہوئی. پھر قاسم نثاری کا بھی ایک شروع تھا, وہ بھی رکوا دیا گیا. اب 2-3 گھنٹے روزانہ یہ تقریریں ہوتی ہیں, لائیو دکھائی جاتی ہیں, تو آپ کرنے کیا جا رہے ہیں کہ یہ پلان ہے آپ کا کہ اس قسم کی تقریر جو اداروں کو کھلا کھلا بھلا کہا جائے یا ان کو
गैर आईनी इक़दामात के लिए उस पर कोई एक दो सवाल हो। जी, मैं तो सिर्फ वो बहरहाल एक और भी सवाल है, मैं आपका जवाब दे दूं। नहीं, अभी एहसास प्रोग्राम के हवाले से या वो आप ये दे दें फिर मैं देखिए, बात ये है कि आप तो कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की आपने बात की कि उनका इदारों के लिए, मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई आम शख्स बिलखुसूस कोई बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, या जिसे हम छोटा सूबा तो मुझे नहीं पता क्यों कहा जाता है, रकबे के एतबार से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, फिर सिंध ही क्यों ना हो, या फिर आपको पता है कि कई लोग खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ें उठा रहे थे। तो जब आम लोग यहाँ से तनकीद करते हैं और अपने मसाइल की रोशनी में ये बात करते हैं, उनको परेशानी होती है तो ये बात करते हैं इदारों के हवाले से, तो उनके ऊपर भी बहुत जल्दी एक्शन होता है। आपने तो खैर एक लीडर का नाम लिया है, मैं तो एक आम आदमी की बात कर रही हूँ कि उसके साथ क्या होता है। आपको पता है कि पीका में कितने केसेस कटे, कहीं आपकी कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जब सवाल किए तो उनके ऊपर पीका लगा दिया गया और पीका में वो उठा लिए गए। तो ये शख्स यकीनन जो बातें कर रहा है वो ना सिर्फ मैं सिर्फ इदारों की हद तक नहीं कह रही हूँ, मैं जिम्मेदारी के अंसर से कह रही हूँ कि इमरान खान इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, वो शख्स इतना बुखलाया हुआ है, उसे अपनी कुर्सी से इतनी मोहब्बत है, वो वजीर आज़म के ऑफिस में इस कदर बेचैन है जाने के लिए कि वो उसको खुद भी, मैं समझती हूँ, पता ही नहीं चल रहा वो क्या कह रहा है। वो कभी कह देता है कि अगर मैं इस वजीर आज़म नहीं हूँ तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर जो है वो हमला हो जाए या पाकिस्तान जो है वो तबाह हो जाए। फिर वो कहता है कि जी यहाँ पर अगर मैं नहीं हूँ कुर्सी के ऊपर तो मार्शल लॉ आ जाए। मतलब उसने जो जो बातें की हैं वो तो जहन में मेरी अब्जॉर्ब भी इसलिए नहीं होती क्योंकि हम ये बातें सोच भी नहीं सकते। इमरान खान इस वक्त पागल हो चुका है, उसको उसकी जो ज़हनी कैफियत है उसको इलाज की ज़रूरत है, और ऐसा शख्स मैं कहती हूँ कि मुल्क का वज़ीर आज़म तो दूर की बात है, एक सियासी जमात की सरबराही करने के लायक भी नहीं है ये शख्स। सो वो इसकी ज़हनी कैफियत ये है। नवी साहब आप करेंगे। इस वक्त आपको पता है इन्फ्लेशन 21.32% और जुलाई का जो आएगा वो नजर आ रहा है वो 30% क्रॉस कर जाएगा। जी, जो स्टेटमेंट आप देती हैं ये उस वक्त का है जब इन्फ्लेशन 3-4। जी मैं समझ गया आपका सवाल। ये दूसरा ये भी बता दें कि भाई कैबिनेट मीटिंग है, 48 बिलियन जो आपने रिवॉल्व में रखे हैं बचे हैं या खत्म हो गए? नहीं वो अभी दिए जाएंगे, वो इस साल के रखे, वो इस फाइनेंशियल 48 बिलियन रखे हैं। देखिए भाई, हमने इसमें कवर करना है, मेरी बात सुन ले, ये इस पूरे ईयर में चलेंगे क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रखे गए हैं। मेरी बात सुन ले, पहले इस साल के हैं, लेकिन हमें इसमें जहां इजाफा करना पड़ेगा वो हमें फाइनेंस की कमिटमेंट है कि वो इजाफा हमें करके देंगे। और इसकी वजह ये है जो आपने फरमाया है कि जिस एतबार से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं ये रकम नाकाफ़ी होगी। ठीक है, 14 मिलियन लोगों को हमने कवर करना है, जिसमें से 8 मिलियन लोग जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स हैं। 6 मिलियन जो लोग हैं वो इसके अलावा हैं जो कि रुजू करेंगे 7-8-6 पर। तो 48 बिलियन यूं तो फाइनेंशियल ईयर की एलोकेशन है, लेकिन सूरत हाल के पेश नज़र अगर हमें इसमें इजाफा करना होगा तो हमें अश्योरेंस है फाइनेंस मिनिस्ट्री की कि वो हमें इसमें मजीद एलोकेशन देंगे फॉर टारगेटेड सब्सिडी थ्रू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डेटा। जी कैबिनेट है और कुछ नहीं है। जी उनके महंगाई के जितना तूफानी इजाफा हो गया तो आप समझती हैं कि उसमें नजरसानी होनी चाहिए उसके ऊपर? जी, एलिजिबिलिटी मैं आपको सिर्फ बता दूं कि क्योंकि 8 मिलियन लोग इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, 8 मिलियन यानी कि 80 लाख, और 60 लाख का हमने और लगाया है कि हम इनको ऐड करेंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट 2 मिलियन मेरा ख्याल है मज़ीद इसमें आ चुके हैं। अब वो जो हमने 6 मिलियन और कवर करने हैं। अच्छा, इसमें एक बात आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ कि क्योंकि कुछ वजूहात की बिना पर लोगों को निकाल दिया गया था 2019 में, और वो खुद साख्ता फ़ैसला किया गया था, वो मुसल्लत फ़ैसला इस तरीके से था कि उसमें कोई फाइंडिंग्स नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं था, वो सिर्फ
दो इदारों ने बैठकर डिसाइड कर लिया कि किस तरह लोगों को निकाला जा सके, तो ये कदगन, ये कदगन, ये कदगन, तो हम उन कदगनों पे गौर कर रहे हैं ताकि जो इसमें नाजायज़ कदगने हैं उनको तो हम फौरी तौर पर कैबिनेट के पास लेकर उसका अप्रूवल ले लें कि ये हटा दी जाए, तो उससे वो 8 मिलियन में इजाफा हो जाएगा पहले तो, ये भी बता दूं। लेकिन अभी जो 6 मिलियन का अलग रखा गया है, इसमें हम उन लोगों को भी डिस्करेज नहीं कर रहे जो कि 2019 में इन कदगनों की वजह से निकाले गए थे, तो उनको ये रिलीफ मिलेगी क्योंकि वो जेनुइनली नीडी लोग हैं। उनमें से कई लोग जो है वो इतने नीडी हैं कि उनको सिर्फ एक अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनाने की बिना पर या एक अर्जेंट पासपोर्ट बनाने की बिना पर निकाला गया था, तो ये ज्यादती उनके साथ हुई है और इस ज्यादती का अजाला हम कम से कम इस सब्सिडी में कर रहे हैं। थैंक यू भाई।